فلی امتی کی صدائیں ہمارے لیے لگائی، کبھی ہمارے لیے نمازوں میں طویل کرتا رہا۔ آج اس رسول کی تعلیمات کو ہم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے دیکھا اور غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر آج ہم بھاگ رہے ہیں، کسی کی بہن پر ہم قبضہ کر رہے ہیں، کوئی بہن رات مرتد ہو رہی ہے اور ہم نے اپنا ایمان آج اتنا سستا کر لیا، اتنا سستا کر لیا، اپنے ایمان کا سودا اتنا کر دیا کہ ہمیں پتہ تک نہ چلا کہ ہم اپنے رسول کو اپنے اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے۔ حالانکہ یہ دنیا جو 6 دنوں کی تھی، ہر انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، ہمیں یہ خیال تک پیدا نہ ہوا ہم قبر میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا۔ ارے اے مصطفیٰ کی شہزادیوں، اے عاشقوں کے مصطفیٰ کے غلاموں، آج بھی تمہارے پاس موقع ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ ساری خطاؤں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں وہی مقام عطا کرے گا جو عاشق مصطفیٰ کا مقام ہوا کرتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، اب بھی وقت ہے کہ ہم پلٹ آئیں اور سچی عاشق رسول بنے اور زبانی عاشق نہ بنے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آج ہم نے اپنا ایمان کو غیر مسلموں کے کفر کے ساتھ بیچ دیا ہے۔ سچ کہا تو میرے رسول نے کہ وہ وقت آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا انسان صبح میں مومن ہوگا اور رات میں کافر ہو جائے گا، یا رات میں مومن ہوگا اور صبح میں کافر ہو جائے گا۔ گونگی ہو گئی آپ کی زبان کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے، توفیق نہ ملی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی اور چپ ہو گیا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ یہ سن کر وہ چپ ہو گیا اقبال، یوں لگا وہ رک گیا مجھے حیوان کہتے کہتے۔ ارے کون یاد کرے گا ہمیں اس دور خود غرضی میں، یہ دنیا تو خود غرض ہے اپنے مطلب کی دنیا پہ، شاعر کہتا ہے کون یاد کرے گا ہمیں اس دور خود غرضی میں۔ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو ہوتا یاد نہیں ہم کون ہیں کیا ہیں، پاک ہوتا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی عطا یاد نہیں ہے، اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس ہے، اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید سب کچھ یاد ہے، سب کچھ یاد ہے مگر ہمیں ہوتا یاد نہیں۔ ہم نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا، لیکن وہ عاشق کیسا عاشق ہوا کرتا ہے، بات دور نہ نکل جائے، دل کی گہرائیوں سے سوچے اللہ پہلے مجھے عمل کرنے اور آپ کو عمل کرنے، بہن ہماری ماں اور بہنیں کو عقل صحیح عطا فرمائے اور ان کا خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے، اور جو مرتد ہوئی اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو واپس لے کر آئے۔ کون ہے صاحب؟ ایک نظر پڑی، دیکھا نظر ہٹا لی، زاروں قطار ہونے لگے، عاشقوں کا انداز آپ دیکھیں، ایک نظر پڑی اور فوراً نظر ہٹا لی، مولا غلطی ہو گئی، جتنی بڑی سزا دینا چاہے، حالانکہ مجھے اس مسئلے کا مجھے علم بھی نہیں تھا کہ کیسا دروازہ کھٹکایا جاتا ہے، میری نظر غلطی سے برہنہ عورت پر پڑی، باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، جتنی بڑی سزا دینا چاہے دے دے، لیکن میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب رسول کو ہونے نہ دینا ورنہ ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ کبھی سوچا ہے کہ رسول اپنی قبریں مبارک میں دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی خلوت میں زنا کے مناظر دیکھتے ہوئے کبھی یاد آتا ہے کیا کبھی تمہارا دل یہ درد کرتا ہے کہ حضور دیکھ رہے ہوں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اتنی محبت ہم سے کرتے تھے حضور، اگر ان کو پتہ چلے گا تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ سالبہ نے کہا مولا جتنی بڑی سزا دینا چاہے دے دے، لیکن اس گناہ کی خبر رسول کو ہونے نہ دینا۔ سالبہ ابن عثمان یہی دعا کرتے رہے مولا معاف فرما دے، اس ڈر سے کہ اللہ کے رسول کو پتہ چلے گا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ سالبہ ابن عثمان حضور کی بارگاہ میں واپس آ گئے، آپ جانتے کہاں چلے گئے؟ ایک پہاڑ پر سالبہ ابن عثمان چلے گئے، پہاڑ پر چلے گئے اور اسی پہاڑ پر جا کے یہی ترانہ زبان پر مولا معاف فرما دے، جتنی بڑی سزا دینا چاہے دے دے، لیکن گناہ کی خبر محبوب کو ہونے نہ دینا ورنہ ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔
اللہ پہاڑ پر اسی طرح بغیر بھوکے پیاسے یہی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا سالبہ کہاں چلا گیا؟ اس کو بھیجا تھا کسی شخص کو بلانے کے لیے، کہاں چلا گیا؟ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو اور حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور کہا اے عمر، اولا پہاڑی پر چلے جاؤ، وہاں سالبہ ابن عبد الرحمن ہے۔ امام کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور نے اپنی چشمان نبوت سے دیکھا کہ سالبہ کہاں ہے، عمر کو اور سلمان فارسی کو بلایا، کہا اولا پہاڑی پر جاؤ، وہاں میرا سالبہ ہے، اس کو بلا کر لے کر آؤ۔ عمر اور سلمان فارسی اس پہاڑ پر چلے گئے۔ چرواہا ملا، پوچھا کیا تو نے ہمارے سالبہ ابن عبد الرحمن کو دیکھا ہے؟ چرواہے نے کہا کہ میں نے کسی سالبہ ابن عبد الرحمن کو تو نہیں دیکھا، مگر ہاں ایک نوجوان ہے جو رات کی تاریکیوں میں پہاڑ سے نیچے آتا ہے، ہزاروں قطار روتا ہے اور اس کی زبان پر یہی ترانہ ہے، مولا جتنی بڑی سزا دینا چاہے دے دے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے رسول کو مجھے نہ دینا ورنہ ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا یقیناً وہی میرا سالبہ ابن عبد الرحمن ہوگا۔ انتظار کیا، رات کا وقت آیا، سالبہ نیچے اترے، وہی ترانہ زبان پر، مولا معاف فرما دے، گناہ کی خبر رسول کو مجھے نہ دینا۔ حضرت عمر نے سینے سے لگایا، سالبہ چل، تجھے اللہ کے رسول نے بلایا ہے، چل تجھے اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ سالبہ نے کہا اے عمر، کیا میرے گناہ کی خبر رسول کو ہو گئی؟ ان کا دل ٹوٹ گیا ہو گیا، حضور مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں گے، اسی لیے مجھ سے بلایا، مجھے بلایا ہے، حضور مجھ سے ناراض ہوں گے، ان کا دل میرے عمل سے ٹوٹا ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، حضور کا دل نہیں ٹوٹا، چل مجھے اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ سالبہ نے کہا اے عمر، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس طرح گناہ کر کے میں حضور کے سامنے کیسے جا سکتا ہوں؟ کون سا گناہ؟ جو ایک ناکرتا گناہ تھا، جو گناہ ہی نہیں تھا، جس گناہ پر نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ آج ہم گناہ پر گناہ کرتے رہے اور ہم سمجھتے رہے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم سمجھتے رہے فجر کی نمازیں ہم قضا کریں، 5 وقت کی نمازیں ہم قضا کریں، جمعہ کی 2 رکعت نماز بڑی محنت سے پڑھے اور فرار ہوئے، نماز پڑھے نہ پڑھے جنت میں ہم جائیں گے، عبادات کرے نہ کرے جنت میں ہم جائیں گے، والدین کی نافرمانی ہم کریں جنت میں ہم جائیں گے، حقوق اللہ حقوق العباد سے غافل ہم رہے جنت میں سوچا ہم جائیں گے، پڑوسیوں کے حقوق کو سایہ ہم دیا ہم سوچتے رہے جنت میں ہم جائیں گے، مزدوروں کی مزدوری میں کٹوتی اور اس پر ظلم و زیادتی ہم نے کی، ہم نے سمجھا کہ ہم جنت میں جائیں گے، حرام مال اپنے پیٹ میں ہم نے دبایا، ہم نے سمجھا کہ ہم جنت میں جائیں گے، اس طرح ناجائز طریقے سے مال ہم نے کمایا، ہم سمجھتے رہے کہ جنت میں ہم جائیں گے، اسی طرح مصطفیٰ جان احمد کی شریعت کے خلاف زندگی بسر ہم نے کی، ہم سمجھتے رہے جنت میں ہم جائیں گے۔ ہم اتنے بے باک ہو گئے کہ ہمارا دل اتنا مردہ ہو گیا کہ عبادات کو چھوڑ کر بے بنیاد میں ہم پڑے رہے، گناہوں میں پڑے رہے اور ہم خوش فہمی میں جیتے رہے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، جنت ہمارے لیے بنی۔ اور ہمارے اسٹیٹوں سے بھی آج یہ پیغام دیا جانے لگا کہ چند نعرے لگا لو، چند نعتیں سن لو، جنت تمہارے باپ ہے، ایسا لگتا ہے۔ آج یہی تو ہو رہا ہے اسٹیٹوں سے، آج کے نعت خواں جنت کا سرٹیفکیٹ دھڑلے سے بانٹا جا رہا ہے۔ میرے بھائی جنت اتنی سستی نہیں جتنا آج کے خطیب نے، آج کے شاعر نے، آج کے نعت خواں نے، آج کے ناظم نے ہم اور آپ نے بنا رکھا۔ وہ عاشق کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں چل سکتا، اس طرح کالا منہ لے کر اتنا بڑا گناہ کیا ہے، حضور کی بارگاہ میں جاؤں کیسے ہو سکتا ہے؟ آج حرام کمائی سے کاریگروں کی مزدوری کاٹ کر لوگ عمرے پر عمرہ کیے جا رہے ہیں، ان کے احساس تک نہیں، حج پہ حج لوگ حرام مال کما کر جا رہے ہیں، ان کو احساس تک نہیں ہوتا۔ سالبہ نے کہا میں نہیں چل سکتا، لیکن دوسرا پہلو یہ بیان کیا حضور نے بلایا ہے میں کیسے نہیں جا سکتا۔ ایک پہلو تو یہ کہا کہ اس طرح گناہوں والا منہ لے کر میں نہیں جا سکتا، لیکن حضور نے بلایا ہے، میری کیا اوقات کہ میں نہ انکار کروں۔ اے سالبہ ابن عبد الرحمن مجھے جانا پڑے گا۔ اب کچھ ترکیب لگائی، کچھ ایسا راستہ تلاش کیا کہ حضور کی بارگاہ کی حاضری تو ہو گئی، ہو جائے اور مجھے اپنا چہرہ بھی نہ دکھانا پڑے۔ حضرت عمر سے کہا اے عمر مجھے فجر کے وقت لے کر چلنا، جب رسول پاک مصلی امامت پر نماز پڑھا رہے ہیں،
میں حضور کی بارگاہ میں حاضری دوں گا، حاضری بھی ہو جائے گی اور حضور کی نظر بھی میرے اوپر نہیں پڑے گی اور میں واپس بھی بھاگ جاؤں گا، کیونکہ میں اس طرح منہ لے کر حضور کو کیسے دکھا سکتا۔ ایسا ہی ہوا۔ اور لیکن نماز کے وقت سالبہ ابن عبدالرحمن کو لے آیا گیا، حضرت عمر فاروق اعظم لے آئے مسجد نبی میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسجد نبی میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصلی امامت پر نماز پڑھا رہے تھے، قرآن کی تلاوت بلند آواز سے حضور کر رہے تھے کہ جب سالبہ ابن عبدالرحمن آئے نا، حضور کی تلاوت کی آواز سالبہ کے کانوں میں جیسے ہی پڑی، ایک خوف طاری ہوا اور سالبہ ابن عبدالرحمن بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ صرف آواز سن کر مصطفیٰ جان رحمت کی کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، ابھی چہرہ بھی نہیں دکھایا، حضور کی صرف آواز سنی، کانوں میں گئی، زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے، سالبہ کو لگایا، سالبہ نے کہا حضور مجھے معاف فرما دے، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے سالبہ، کیا میں تجھے ایک ایسی آیت نہ بتا دوں کہ جس آیت کو اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے؟ وہ کون سی آیت ہے؟ رسول نے سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سالبہ نے کہا معاملہ تو ٹھیک ہے لیکن میرا گناہ بہت بڑا ہے یا رسول اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اجازت دی اور اپنے گھر واپس تیزی کے ساتھ آئے کہ حضور کو مجھے اپنا چہرہ نہ دکھانا۔ اب سالبہ ابن عبدالرحمن اس ڈر سے مسجد نبی آنا چھوڑ دیا، نمازیں حضور کے پیچھے نہیں پڑھتے کہ حضور کو پتہ چلے گا۔ حضور نے پوچھ دیا سالبہ تیری نظر برہنہ عورت پر کیسے پڑی؟ تو جواب میں کیا دوں گا؟ سالبہ نے مسجد آنا چھوڑ دیا اور اسی بیماری میں ہو گیا۔ بیمار سالبہ ابن عبدالرحمن گھروں میں پڑے، چند دن گزرا، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ سالبہ ابن عبدالرحمن مسجد نہیں آتے، تو چند صحابہ کرام کے ساتھ حضور نے فرمایا چلو سالبہ ابن عبدالرحمن کی ہم عیادت کے لیے چلتے ہیں، اس کی طبیعت خراب ہے، چلو ہم اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ چند صحابہ کرام بھی ہجوم، اللہ کے رسول سالبہ ابن عبدالرحمن کے گھر تشریف۔ ایسا خوش نصیب وہ صحابی ہے کہ جس کی عیادت کے لیے میرے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے اصحاب چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سالبہ ابن عبدالرحمن کے گھر پہنچے، دیکھا سالبہ ابن عبدالرحمن سو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ان کے سرانے بیٹھے اور سالبہ ابن عبدالرحمن کا سر اللہ کے رسول نے اپنی گود میں رکھا۔ سالبہ ابن عبدالرحمن نے فوراً اپنا سر رسول کی گود سے ہٹا لیا، یا رسول اللہ میرا سر اس لائق نہیں کہ آپ کی گود میں رہے، یا رسول اللہ میں بہت گنہگار ہوں، حضور میرا سر اس لائق نہیں کہ آپ کی مبارک گود میں رہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے پھر اپنا الٹا سر اپنی گود میں کیا، سالبہ نے پھر ہٹایا، حضور نے پھر الٹا سر اپنی گود میں رکھا۔ ابھی محب اور محبوب کا یہ انداز چل رہا تھا کہ اتنے میں بارگاہ رسالت میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ سالبہ ابن عبدالرحمن ایک نہ کرتا گناہ پر اتنا شرمندہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ مولا اس کی شرمندگی کے صدقے امت محمدیہ کی مغفرت فرمائے گا۔ سالبہ ابن عبدالرحمن کے لیے جب یہ بشارت آئی تو رسول پاک نے وہ بشارت سب سے پہلے صحابہ کو سنائی کہ زید صحابہ خوشخبری آئی ہے، جبریل آئے ہیں، جبریل نے مجھے سلام کہا ہے اور کہا یہ سالبہ ابن عبدالرحمن ایک نہ کرتا گناہ پر اتنا رو رہا ہے، اتنا شرمندہ ہے کہ اللہ اس کی ندامت و شرمندگی کے صدقے امت محمدیہ کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو مچل گئے، خوشی سے جھوم گئے اور کہا یا رسول اللہ ابھی جلدی یہ بشارت سالبہ کو سنا دے، ابھی اس کا چہرہ جو بکھر رہا ہے ابھی نور سے جگمگا جائے گا، یہ بشارت جلدی سالبہ کو سنائے، ابھی اس کی طبیعت صحیح ہو جائے گی، ابھی یہ کھڑا ہو جائے گا۔ سالبہ نے عبدالرحمن سے حضور نے کہا اے سالبہ جبریل آ گئے اور جبریل کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا غلام اے سالبہ تو ایک شرمندہ ناسلامت و شرمندگی ایک نہ کردہ گناہ پر اتنا شرمندہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تیری شرمندگی کے صدقے امت محمدیہ کی مغفرت فرمائے گا، امت محمدیہ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سالبہ ابن عبدالرحمن ابھی کھڑے ہو گئے،
ابھی ان کی طبیعت صحیح ہو جائے گی، ابھی ان کا چہرہ بالکل کھلکھلا اٹھے گا، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن نے ایک چیخ ماری اور کہا اللہ کتنا رحیم ہے کہ میری اللہ کتنا رحیم ہے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا اور اللہ نے اتنی بڑی رحمت لائی۔ صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی ثعلبہ اٹھ کھڑا ہوگا، لیکن ثعلبہ نے ایک چیخ ماری اور ثعلبہ ابن عبد الرحمن کی روح قبض سے پرواز کر گئی، انتقال کر گئے۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو عاشق اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا جنازہ تیار کرو، میں بھی اس کے جنازے میں شامل ہوں گا۔ صحابہ کہتے ہیں ثعلبہ ابن عبد الرحمن کا جنازہ تیار کیا گیا، کیسا خوش نصیب صحابی ہے کہ مدینے کی گلیوں میں اس کا جنازہ جب چلایا گیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ حضور آج ثعلبہ کے جنازے میں پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام پنجوں کے بل کھڑے ہو کر چل رہے ہیں۔ کچھ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے، معاملہ کیا ہے؟ آج آپ اپنا قدم رکھ کر نہیں زمین پر بلکہ پنجوں پر چل رہے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثعلبہ ابن عبد الرحمن ایک ناکردہ گناہ پر اتنا شرمندہ تھا کہ اللہ نے اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے عالم بالا کے تمام فرشتوں کو پورے زمین پر نازل کر دیا کہ زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اسی لیے آج میں پنجوں کے بل چل رہا ہوں۔ ایسا وہ خوش نصیب صحابی ہے کہ جس کے جنازے میں عالم بالا کے فرشتے اتنی کثیر تعداد میں آئے کہ زمین پر آج پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور جب ایسے ہی عاشق دنیا سے رخصت ہوتا ہے، پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اپنے دل کی آواز میں یہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ ناز و انداز ہمارے نہیں ہوتے، چھولی مگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے گھر سے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے گھر سے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے گھر سے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے گھر سے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے گھر سے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے گھر سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے اور بےتاب ہی بک جاؤ بازائے نبی ہے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آج اللہ کو کہتا ہے وہ ہم کو سکون اہلی کو نارا کہ پہلے اپنے آپ کو بھی بچا لو، پہلے اپنے آپ کو بچا لو، اور جب آپ بچنے والے ہو جائیں گے، جب آپ عملدار ہو جائیں گے۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میری اولادیں بہک گئی، میری اولادوں کی تربیت صحیح نہیں ہے، میرا بچہ بہک گیا، میری بہن بہک گئی، میرا بیٹا میری بیٹی بہک گئی، غلط راستے پر چل گئی، اور وہ کیسے مانے گی؟ میں کہنا چاہوں گا حدیث کا سیرت کا بڑا خلاصہ اچھا ہے کہ جب آپ اگر خود عملدار بن جائیں گے، آپ خود شریعت مصطفیٰ کے پابند بن جائیں گے، تو وہ دن دور نہیں کہ جب آپ اپنی نفل نماز گھر میں ادا کریں گے تو آپ کا وہ چھوٹا بچہ بھی مصلی لے کر آپ کے پیچھے ضرور کھڑا ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو ستھرا ہونے کی ضرورت ہے۔ خود تو سنت مصطفیٰ آج ہم چہرے پر سجاتے نہیں، خود تو آج مصطفیٰ جان رحمت کے کردار پر ہم عمل کرتے نہیں، اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا عالم بنے، ہمارا بیٹا حافظ بنے، ہمارا بیٹا قاری بنے، ہمارا بیٹا مصطفیٰ جان رحمت کی سیرتوں پر چلے، اور ہم عمل سے پہلے اپنے آپ کو عمل کی دنیا میں کھڑا ہونا ہوگا۔ جب آپ خود عمل کی دنیا میں آئیں گے تو ایک نہ ایک دن آپ ضرور، آپ کی اولاد ضرور آپ سے دیکھ کر سیکھے گی، اس لیے کہ بچے جو سیکھتے ہیں وہ دیکھ کر زیادہ، سن کر کم، دیکھ کر زیادہ سیکھتے ہیں۔ آپ کے گھروں کا جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہ بچوں پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، بلکہ مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر حاملہ عورت جو حمل ہوتا ہے، اگر حمل کے درمیان بھی اگر کچھ برائیاں شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتی ہے تو حاملہ عورت ہوتی ہے تو اس کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اس کی آواز، یعنی لڑائی کی آواز بھی ماں کے اندر جو بچہ ہے اس کو سنائی دیتی ہے اور اس کے اوپر غلط اثر پڑتا ہے۔ اگر
اچھی باتیں حاملہ کے درمیان حمل والی عورت اچھی باتیں قرآن کی تلاوت تسبیح و الہی ذکر الہی کرے گی تو اس کے بچے پر اچھا اثر پڑے گا. کیا آپ نے غوث پاک کا واقعہ نہیں سنا کہ پیدا ہوئے تو 18-12 آپ کو زمانی ہوئی؟ یہ کہ حمل کے دوران آج گھروں میں اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں, مار پیٹ, گالی گلوچ, لڑائی جھگڑے اور دوستی کی بھی بات آ گئی. دوست ایسے بناؤ جو تمہیں شریعت مصطفیٰ تک لے جائے. ایسے دوست نہ بناؤ جو تمہیں شراب کے اڈوں تک لے جائے. ایسے دوست نہ بناؤ جو تمہیں زنا کے مناظر دکھانے لے جائے. ایسے دوست نہ بناؤ جو تمہیں جوا کے اڈوں پر لے جائے. ایسے دوست نہ بناؤ جو تمہاری سیٹنگ اور گرل فرینڈ کے نام پر تمہیں ابھارے. بلکہ آج تو نوجوانوں کا معاملہ یہاں تک ہوتا ہے کہ جس نوجوان کی زیادہ بات چیت لڑکیوں سے ہوتی ہے, آج نوجوان اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے کہ میں اتنی بچیوں سے, اتنی لڑکیوں سے بات کرتا ہوں. آج یہ ہمارا عمل ہوتا ہے. آج یہ فخر سمجھا جاتا ہے, آج اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. اور آج ہمارا حال یہ جانتے ہیں کہ آج ہم نے سیرت مصطفیٰ کو تو اپنے پیٹ کے پیچھے پھینکا ہے. زبانی اعلان اور زبانی دعویٰ کیا کہ ہم حضور کے شہدائے ہونے کے عاشق ہیں. اور اگر ہم کسی کے آج شہدائی ہیں عمل کے معاملے میں تو مجھے کہنے میں افسوس ہے, اے محلے والوں میری بات کا برا نہ ماننا, کیونکہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیماری بھی نہ خوش. میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا من, بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق. نہ ابن مسجد ہو نہ تہذیب کا فرزند, جو میں سچ کہوں تو برا لگے, جو میں دلیل دوں تو ذلیل ہوں. یہ سماج جہل کی زد میں ہے, یہاں بات کرنا حرام ہے. بات کرنا حرام ہے. اگر کسی کو عمل کی طرف لے جایا جائے, نہیں تم بڑے عملدار بنتے ہو. اگر کسی سے کہہ دیا جائے چل بھائی نماز پڑھنے, میرے آج کپڑے ناپاک ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے, مجھے فرصت نہیں. حالانکہ وہی نوجوان ہوتا ہے کہ موبائل میں اتنا لمبا گیم کھیلتا ہے کہ اس کی طبیعت اکتاہٹ آتی ہے, لیکن موبائل سے اس کا جی نہیں بھرتا. اگر اس کے پاس وقت نہیں ہے تو نمازوں کا پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. اگر اس کے پاس وقت نہیں ہے تو اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کا وقت نہیں ہے. آج ہم زبانی دعویٰ کرتے رہے کہ ہم حضور کے عاشق میں سیدائی ہیں, لیکن عمل کے معاملے میں اگر ہم کسی کو فالو کرتے ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے یہ کہنے کہ آج کے ایکٹروں کو, آج کے کرکٹروں کو, آج کے فٹ بالروں کو, آج کے ہیرو اور ہیروئن کو ہم فالو کرتے ہیں, آج کے ٹک ٹاکروں کو ہم فالو کرتے ہیں. آج تو ہمارا نوجوان کا یہ رہا, اگر کسی ایکٹر نے کان میں بالیاں پہننا شروع کیا تو نوجوان آج کان میں بالیاں تک پہن رہا ہے. اگر کسی ایکٹر نے گلے میں چین پہن دیا تو آج نوجوان گلے میں چین پہن کر گھوم رہا ہے. کسی ایکٹر نے پھٹی پینٹ پہنا تو آج نوجوان پھٹی پینٹ پہن کر گھوم رہا ہے. کسی ایکٹر نے ہیئر اسٹائل اور اپنے داڑھی کا چینج کیا تو آج نوجوان اسی طرح اپنا ہیئر اسٹائل اور داڑھی کا فیشن لے کر گھوم رہا ہے. کوئی مسکرانے کا انداز کسی کا دیکھتا ہے تو اسی طرح مسکرانے کی کوشش کرنے لگتا ہے. آج کوئی ایکٹر طرح کی اپنی چال چلن کرتا ہے, چلنے کا اسٹائل دکھاتا ہے, تو آج کا نوجوان اسی طرح چلنے کی ایکٹنگ کرتا ہے. افسوس ہے اس بات کا, وہ ایکٹر تمہیں جانتے تک نہیں, ان کو اتنا فالو کرتے رہے اور جو تمہیں اپنی نمازوں میں ہمہ وقت یاد کرتے رہے اور تم ان کو بھول گئے. پیدا ہوتے ہی جنہیں رب حبلی امتی کی صلاح ہم گناہگاروں کی لگائی, ہم ان کی ادائیں دیکھ کر ہم ان پر اتنے فریفتہ ہو گئے, اتنے قربان ہو گئے کہ ہم نے ان کی محبت کو اپنے سینے اور دلوں کے قریب کیا اور مصطفیٰ جان رحمت کی اداؤں کو اپنے پیٹ کے پیچھے پھینکا. ارے ادا دیکھنی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی ادا کیا کم ہے. اگر ادا دیکھنی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی ادا دیکھو کہ جب بولے تو منہ سے نور نکلے. اگر ادا دیکھنی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی ادا دیکھو کہ جب چلے تو پتھر آپ کو سلام کرے. اگر ادا دیکھنی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی ادا کرو, جب مسکرا دے تو اندھیرے میں اجالا ہو جائے. اگر ادا دیکھنی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی ادا دیکھو, اگر نوابے کہیں کھارے پانی میں ڈالے تو پانی میٹھا ہو جائے. اگر ادا دیکھنی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی ادا دیکھو, اگر اشارہ کریں تو چاند ٹکڑے ہو جائے. اگر ادا دیکھنی ہے تو حضور کی ادا کیوں نہیں دیکھتے؟ اشارہ کریں تو پیڑ اپنی جڑ سے آپ کے سامنے آ جائے. حضور کے کمالات اوصاف کیا کم ہے.
دیکھو اپنے رسول کو کہ اگر اپنا نواب دہن، کیا آج کے کسی ایکٹر میں اتنی اوقات ہے کہ وہ اپنا نواب دہن اندھی آنکھ میں ڈالے تو آنکھ صحیح ہو جائے؟ لیکن اپنے محبوب کو اللہ نے وہ شان عطا کی ہے کہ اگر نواب دہن آنکھ نکل جائے، نواب دہن لگا کر ڈال دیا جائے تو قتادہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم پہلے جیسا مجھے دکھتا تھا اس سے بھی زیادہ مجھے اچھا دکھنے لگا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان مکاروں کو، ان شیطانوں کو چھوڑیں اور اپنے رسول کے کردار کو اپنے سینوں میں بسائے۔ اس لیے کہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے میں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے دے۔ جب حضور کی محبت آپ کے دلوں میں آ جائے گی تو دنیا کی ساری شہنشاہی آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہم سوچیں، چند خواہشات کے لیے اپنے دل و ایمان کا سودا نہ کریں، اپنے ایمان کو نہ بیچیں، بلکہ اس صحابہ کو دیکھیں کتنی محنت سے مسلمان ہوا کرتے تھے، کتنی محنت کھا کر، کتنے جسم میں پتھر کھا کر حضور نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ طائف کی بستی کا آپ نے کتنا واقعہ سنا کہ حضور کو اتنا پتھر مارا گیا کہ آپ کے نالین مبارک خون میں لبریز ہو گئے، لیکن رسول پاک نے ان کے لیے بددعائیں نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ پتھر کھایا ہمارے لیے کہ حضور اپنی چشمانی نبوت سے دیکھ رہے تھے اسی طائف سے میرے غلام نکلیں گے، کلمہ پڑھنے والے لوگ نکلیں گے۔ اتنا پتھر کھا کر ہمیں مسلمان بنایا اور ہم اپنے دین کو بیچ رہے ہیں، عورت کیے جا رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، میں اپنے بہن اور بھائیوں اور بیٹیوں سے بھی درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر واقعی آپ کو خواہشات بھاڑ رہی ہے تو اچھے اور عمدہ طریقے سے میرے رسول نے فرمایا ہے جائز طریقہ نکاح من سنتی، نکاح کریں، نکاح کو آسان کریں۔ اور ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ زنا سستا ہو گیا ہے، جبکہ رسول نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان کرو، اتنا سستا کرو کہ زنا مہنگا ہو جائے۔ آج تو ایک بات پر زنا کاری ہو جاتی ہے، آج تو ایک آئس کریم چند پیسوں پر زنا کاری ہو جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو غلط راستے پر اپنے ایمان کا سودا کر کے پوری نہ کریں، بلکہ اپنے رسول کی سنت پر عمل کر کے جب آپ اپنی خواہشات کی طرف آئیں گے تو اس خواہشات میں، اس نفسیاتی میں ہمیں ثواب بھی ملے گا اور اللہ ہمیں جزائے خیر بھی عطا فرمائے گا۔ بس یہیں پر میں اپنی گفتگو تمام کر دینا چاہوں گا، کیونکہ اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا۔ زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو۔ سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کے اٹھو، دشمنی جو بھی ہے آپس میں بھلا کے اٹھو۔ اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤ گے، خشک پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤ گے۔ اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو۔ تم پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے، تم نے خیبر کو اکھاڑا تھا تمہیں یاد نہیں، تم نے باطل کو پچھاڑا تھا تمہیں یاد نہیں۔ پھرتے رہتے تھے شب و روز بیابانوں میں، زندگی کاٹ دیا کرتے تھے میدانوں میں، رنگ کے محلوں میں ہر آیت حق بھول گئے، عیش و عشرت میں پیغمبر کا سبق بھول گئے۔ ٹھنڈے کمرے ہنسی محلوں سے نکل کر آؤ، پھر سے تپتے ہوئے صحراؤں میں چل کر آؤ، راہ حق میں بڑھو، سامان سفر کا باندھو، تاج ٹھوکر پہ رکھو، سر پہ عمامہ باندھو۔ کوئی عبادت کی چاہت میں رویا، کوئی عبادت کی راحت میں رویا، عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقبال، کوئی ادا کر کے رویا، کوئی قضا کر کے رویا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان میں قصدن یا سہون غلطیاں ہوئی ہوں مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔